والا ہے اور جو میں کرنے والا ہوں، یہ بیٹھنے والا، یہ ہم سارے کے سارے نبی پاک کے دربارے اور ان کی محبتوں کے لے لیں نظارے، تو پھر سارے کیوں نہیں لگیں گے کنارے؟ برادران اسلام، حضرت سلطان الہند ہند الولی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے پیر و مرشد ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے اللہ اکبر رویا کرتے تھے، عصر سے لے کے مغرب تک روتے رہتے۔ جس حجرے میں روتے ہیں ایک ہندو لڑکا وہاں سے گزرتا ہے، ہندو لڑکے نے خواجہ جی کی رونے کی آواز سنی، ایک دن سنی، کئی دن سنتا رہا، ماں سے کہا اماں فلاں حجرے کے اندر ایک بابا جی ہیں، مسلمانوں کے ہیں، روتے ہی رہتے ہیں، کہا کوئی تکلیف ہوگی، کوئی درد ہوگا، درد ہی رلاتا ہے، تکلیف ہی رنج اور غم اور آنکھ سے آنسو موتی بن کے ٹپکنے شروع کرتی۔ کہا کیا میں بھی رو سکتا ہوں؟ کہا تو رونا سیکھنا چاہتا ہے تو سن لے، دو کام کرنا پڑیں گے، ایک تو مسلمان ہونا پڑے گا، دوسرا میرا مرید ہونا پڑے گا۔ کہا اماں سے پوچھ کے عرض کرتا ہوں۔ اماں کی خدمت میں پیش ہوا، اماں وہ بابا کہتا ہے یہ ہجر رلاتا ہے، کوئی زخم نہیں ہے ان کو، کہیں درد نہیں ہے، مگر درد دل ہے۔ تو درد دل کے لیے وہ مجھے کہتے ہیں کہ تو بھی رونا سیکھنا چاہتا ہے تو پھر تجھے بھی مسلمان اور میرا مرید ہونا پڑے گا، اجازت دینا۔ ہاں ٹھیک ہے بچے چلے جاؤ۔ مسلمان ہوا، مرید ہوا، وہیں کا ہو کے رہ گیا، سحری میں بھی ساتھ ہے، سجدوں کے وقت بھی ساتھ ہے، دروشی پڑھتے بھی ساتھ ہے، اذکار میں بھی ہمراہ ہے، ہر وقت اپنے شیخ کی محبت میں گرفتار ہے، دن اور رات بسر ہوتے رہے۔ کچھ دن گزرے ہیں، کچھ دن گزرنے کے بعد کہا بیٹا ماں سے ملے ہوئے دیر ہو گئی ہے، 3 دن کی تجھے چھٹیاں ہیں، اب جاؤ اپنی ماں سے مل کے پھر چلے آنا۔ گھر گیا، ماں رات کے وقت کہنے لگی بیٹا آ گئے ہو؟ جی اماں۔ روٹی کھاؤ؟ کہا دل نہیں کرتا۔ سو جاؤ؟ کہا نیند نہیں آتی۔ کھانے کو دل نہیں، سونے کو نیند نہیں۔ سحری کے وقت دیکھا تو قیام میں کھڑا سجدے میں رو رہا ہے۔ سجدے میں روتا دیکھ کر ماں کی ممتا تڑپ اٹھی۔ او بچے، ماں اپنے بچے کو روتا نہیں دیکھ سکتی، تو بتا تجھے رونا کیوں آیا؟ کہا یہ رونا سیکھنے ہی تو معین الدین کی خدمت میں گیا تھا۔ کہا جیسے ان کو ان کے پیر کی محبت نے رلایا ہے، آج مجھے بھی ان کی یاد نے ستایا ہے۔ پیر نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سنگت اولیاء زندہ باد، سنگت اولیاء، سنگت اولیاء، سنگت اولیاء، معین بے کساں۔ معزز حاضرین و ناظرین گرامی مرتبت خواتین و حضرات، یہ چنڈو بٹالے کا عظیم اجتماع، میرے پیر بھائیوں کی اس محبت کا میں کیا اظہار کروں۔ اللہ ان کے وجود کو سلامت رکھے، اللہ ان کو اپنے محبوب کی محبت سے وہ نور عطا کرے کہ جتنی دیر یہ زندہ رہیں نور میں رہیں، سرور میں رہیں، اور قبر میں اترے تو ان کے جلووں کی سوغات لے کے اترے۔ زندگی کا مشن بھی ہونا چاہیے، کوئی زندگی کا مقصد بھی ہونا چاہیے۔ صرف پیسہ کمانا یہ کوئی وصف ہے آصف صاحب محترم؟ وصف نہیں ہے۔ کافر کے پاس بھی ہے، مومن تیرے پاس دل ہے، اس کے پاس وہ نہیں۔ اور دل کے لوتھڑے کو تم جسم کا حصہ سمجھتے ہو، یہ دل کا لوتھڑا یہ دل نہیں، یہ دل وہ ہے جہاں خدا کی محبتوں کا نور شامل ہوتا ہے۔ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ خواجہ نائب غوث اعظم، نائب مجدد الفسانی، نائب داتا گنج بخش علی ہریویری، نائب محدث اعظم پاکستان، حضرت خواجہ پیر محمد علاؤ الدین صدیقی رحمت اللہ علیہ، آپ ایک محبت کی مجلس میں موجود تھے، ہر ایک اچھل کے آپ کو دیکھ رہا تھا۔ حضرات یہ ہمارے جو بزرگ ہیں، یعنی جن کے ہم مرید ہیں، میرے اور آپ کے جو پیر ہیں، یعنی جن کو کامل مرد کہا جاتا ہے، ان کے حسن کا یہ عالم ہے کہ دیکھنے کے بعد دل بندہ دے دیتا ہے۔ تو ذرا چلتے چلتے آگے چلیے تو مجھے یہ ارشاد فرمائیے، جن کے صدقے یہ حسن تقسیم ہوا، ان کے اپنے حسن کا عالم کیا ہوگا؟
اعلیٰ حضرت بریلی کی تاجدار امام عاشقام امام اہل سنت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، امام احمد رضا خان محدث بریلوی، آپ فرماتے ہیں جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا ایسے پیارے سے محبت کیجئے۔ حاضرین گرامی، وقت کی قلت کے پیش نظر اختصار کے ساتھ آگے جانا چاہوں گا۔ بچہ واپس گیا خواجہ خواجگاں کی خدمت میں۔ بابا غریب النواز نے فرمایا، بچے تیرا چہرہ بتاتا ہے کہ آج تیری آنکھوں سے آنسو بہے ہیں۔ بابا جی آپ کی محبت میں اب ہجر گوارا نہیں۔ فرمایا تو کامیاب ہو گیا، جس کام کے لیے آیا تھا رب نے تجھ پر کرم کر دیا ہے۔ یہ بتاؤ جس دن گھر گئے تھے کھانا کھایا تھا؟ جی نہیں حضور۔ فرمایا میں نے بھی نہیں کھایا تھا۔ یہ محبت دو طرفہ محبت ہے۔ ہاتھ میں جب پیر کے ہاتھ بندہ دیتا ہے نا، توبہ کرتا ہے، گناہوں سے نفرت کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، اور پیر کی سنگت میں جب سفر طے کرتا ہے تو راستے میں کہیں بابا اجمیری نظر آتا ہے، راستے میں کہیں بغداد کا تاجدار نظر آتا ہے، اور کہیں خواجہ معین الدین اور کہیں فرید الدین سلطان باہو۔ یہ ہستیاں جب نظر آتی ہیں یہ رہنمائی کرتی چلی جاتی ہیں، چلے آؤ راستہ یہی ہے، چلے آؤ اسی سڑک کی کنارے پر تمہیں گنبد خضرا کے مکی مل جائیں گے۔ حضرات گرامی، مرتبت حضرت خواجہ خواجگاں کے ایک مرید ہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، یہ دلی کے بادشاہ ہیں۔ ان کے مرید ہیں سلطان شمس الدین التمش، یہ بادشاہ تھا، یہ روحانیت کے بادشاہ تھے، وہ سلطنت کا بادشاہ تھا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے یہ مرید ہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے وقت کا بادشاہ، وقت کا سلطان اور حاکم بھی آپ کا مرید ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ جس سڑک اور جس گلی سے گزرتے ہیں خواتین کھڑکیوں سے دیدار کرتی ہیں، مرد ہاتھ باندھ کے استقبال کرتے ہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کو اولیاء اللہ کہا گیا۔ یہ دکاندار نہیں تھے، یہ نبی پاک کے عشق سے سرشار تھے۔ یہ پیسوں کا لین دین نہیں کرتے تھے، یہ دلوں کے سودے کرتے تھے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے چرچے کو، عظمت کو، عزت کو، تکریم کو، آپ کی قدرت و رفعت اور آپ کی جاہ و جلال و جمال کو دیکھ کر ہندو پریشان ہو گئے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ان کو جو دیکھتا ہے دل ان کے حوالے کر دیتا ہے۔ انہوں نے ایک سازش کی۔ سازش کیا کی؟ ذرا توجہ رکھیے گا۔ تو غروب آفتاب سے پہلے گفتگو، چونکہ نماز پھر دوبارہ گفتگو پھر سے ہی آصف صاحب فرما رہے تھے کہ نماز مغرب کے بعد بھی گفتگو جاری رکھیں، لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ حی علی الصلاۃ کے بعد سر سجدے میں چلا جائے۔ کیا خیال ہے پیارے رضوان صاحب؟ ذرا توجہ رکھیے گا۔ میں تیزی سے آگے جانا چاہوں گا لیکن آپ کی توجہ کا طالب ہوں۔ آپ بڑے محبوب لوگ ہیں، آپ بڑے پیارے لوگ ہیں، اللہ آپ پر اپنی رحمت کی نظر رکھے۔ آپ میں سے جو غمگین بیٹھے اس محفل کے بعد وہ غمگین نہ رہے۔ جیسے پیارے ذیشان صدیقی کی شادی کی خوشیاں، خدا ان کی خوشیوں کی برکت سے آپ کو بھی خوشیاں عطا فرمائے، اور آج تک شادی تک کوئی طریقہ کار نہیں بن رہا، خدا ان کی برکت سے، اس محفل کی برکت سے اس کے لیے بھی بچی ہے تو بھی وسیلہ بنائے، بچہ ہے تو بھی وسیلہ بنائے۔ یاران محبت و طریقت، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے خلاف سازش کی گئی، اور سازش میں انہوں نے ایک خاتون تیار کی جس کے ہاں بچہ تھا گود میں، اور اسے کہا کہ تو یہ کہہ دے بھری مجلس میں کہ یہ بچہ خواجہ صاحب سے ہے، اور ایسا ہوا۔ اور لوگ تلاش کیے ایسے جو گواہی دیں، جھوٹے گواہوں کے ساتھ قاضی کی عدالت میں مسئلہ گیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ کہا جی کہ یہ بچہ ناجائز ہے۔ تو حضرت سلطان شمس الدین التمش کہنے لگے، بی بی اگر یہ ثابت ہو گیا کہ یہ بچہ ناجائز ہے، تیرے خاوند سے نہیں ہے، تو جس سے یہ ہے ہم اس کا بھری مجلس میں سر قلم کریں گے۔ کہا ہاں یاد کر لے، جبکہ سلطان شمس الدین مرید کس کی ہیں؟ حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، اور یہ کتب کس کی ہیں؟ یہ خواجہ معین الدین کے کتب۔ اس نے الزام خواجہ قطب پر لگا دیا۔ خواجہ قطب سے پوچھا گیا، اب مرید پیر سے پوچھ رہا ہے عورت کیا کہہ رہی ہے؟ کہا گواہی دو گواہ کھڑے ہوئے، وقت تہجد اس عورت کو ہم نے ان کے ہاں جاتے دیکھا ہے، آتے بھی دیکھا ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین نے 3 دن کی مہلت لی۔
حضرات گرامی کہا کہ اس کا فیصلہ میرے خواجہ کریں گے، میں سچا ہوں اور سچائی کی برہان میرے خواجہ بن کے آئیں گے۔ کیا ہوا؟ 3 دن کے بعد سورج غروب ہو گیا، قاضی کی عدالت لگ چکی ہے، قاضی انتظار میں ہے، اور حضرت خواجہ قطب الدین بھی اپنے پیر و مرشد کے انتظار میں ہے۔ نماز کا وقت ہوا، آپ نے نماز خود پڑھائی۔ آج کل دے پیروں نے نماز پڑھانی نہیں ہوتی۔ ناراض نہ ہونا یار، میں کسی پیر کی بے ادبی نہیں کر رہا، میں تو ان لوگوں کی بے ادبی کر رہا ہوں جو ادب کے قابل ہی نہیں۔ سمجھے میری بات؟ بے نمازی پیر ہو سکتے؟ آپ حیران کیوں نہیں ہوتے؟ میں کبھی کبھی ہوتا ہوں یار، چنڈو بٹالے والے یہ نہ کہیں کہ رضوان صاحب کے پیر صاحب جب بھی آتے ہیں یہ تو پیروں نے علاج کر کے چلے جاتے ہیں، کیونکہ میرے پاس دوائی موجود ہے۔ اور حضرات، لوگوں کو حق کا راستہ نہ بتانا اور لوگوں کو صرف دکانداری اور دنیا داری میں پھنسانا دکاندار واعظین کے ذمے ہے۔ ہمارے ذمے تو یہ ہے اپنا ہم سفر بناؤ اور انہیں مدینہ طیبہ لے چلو۔ ہمارے ذمے یہ ہے۔ میرے دوستو، خادم ہونے کی حیثیت سے علماء کا خادم ہوں، آپ کا خادم ہوں، دین کا خادم ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر امت کے افراد کا خادم ہوں۔ سنیے، خواجہ قطب الدین نے نماز پڑھائی مغرب کی، نماز مکمل ہوئی تو چہرہ پھیرا تو نماز میں ایک صف میں خواجہ معین الدین حامی بے کساں کھڑے۔ خواجہ خواجگاں کی نماز مکمل ہوئی اور سارا دلی جمع ہے کہ آج دیکھتے ہیں کہ خواجہ قطب کی وہ عظمت و عزت کہاں جاتی ہے۔ یاد رکھیں، عزت دینے والا، سارے آنکھوں، عزتیں دینے والا، دعائیں سننے والا، اور تیرے اور میرے گھر میں برکت اور رحمت شامل کرنے والا۔ حضرات، اب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مرید کے پاس کھڑے ہیں، یعنی کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید حضرت خواجہ قطب الدین، اور حضرت خواجہ قطب الدین کے مرید ہے سلطان شمس الدین جو وقت کا بادشاہ ہے۔ قاضی کی عدالت لگ گئی، سوالات شروع ہوئے۔ حضرت خواجہ حامی بے کساں سلطان الہند ہند الولی غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورت کی جانب نظر کی، فرمایا تو بتا یہ بچہ کس کا ہے؟ اس نے خواجہ صاحب کی طرف اشارہ کی، فرمایا جھوٹ بولتی ہے۔ کہا گواہ ہے؟ گواہ بھی کہنے لگے کہ ہم نے دیکھا ہے۔ اللہ سے عرض کی، ہے اللہ، میں نے اپنا قطب تو تیرے حوالے کیا تھا، اور آج قطب کی یہ رسوائی ہوگی اس بھری مجلس میں؟ آج ہم تجھ سے جو تو نے ہمیں اپنے دوستی کا توق دیا ہے، جو تو نے تاج دوستی عطا کیا ہے، آج اس کی لاج رکھ اور اجازت دے اس عورت کی گود میں جو بچہ ہے میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کس کی اولاد ہے۔ رحمت عیسوی جناب خواجہ خواجگاں حامی بے کساں غریب النواز سلطان الہند ہند الولی جناب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت کے قریب ہوئے اور اس کی گود میں جو بچہ ہے فرمانے لگے، اے بچے آج تو بتا کہ تو کس کی اولاد ہے۔ بچہ بول اٹھا، کلمہ شہادت پڑھ گیا۔ ساری مجلس دیکھ رہی ہے، عرش والا دیکھ رہا ہے، فرش والے دیکھ رہے ہیں کہ ایک ولی اللہ کی زبان پر اس بچے نے بول کے بتایا کہ یہ خواجہ قطب پر الزام لگا رہی ہے، میں تو اس کا بچہ ہوں۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، کرامات اولیاء، درود کی بہار، بے شمار بے شمار درود کی بہار، بے شمار بے شمار۔ برادران اسلام، وقت قلیل ہے، سنو۔ اب وہ بچہ جب بولا، زمانے والوں نے دیکھا کہ جو اللہ کے لیے جیتا ہے اللہ پھر رسوا نہیں ہونے دیتا، اللہ رسوا ہونے دیتا ہے۔ اور سب سے قوت والا، سب سے قدرت والا، سب سے رفعت والا، قادر مطلق اللہ ہے۔ اور صوفی درویش بھی یہی سبق پڑھانا چاہتے ہیں کہ اللہ سے دوستی کرو، وہ رسوا نہیں ہونے دیتا، وہ عزت دنیا میں بھی عطا کرتا ہے، وہ بھرم قبر میں بھی رکھتا ہے، وہ حشر میں بھی مہربانی فرمانے والا ہے۔ میرے پیر
بھائیوں، میرے ہم سفر ساتھیوں، ایک اور تذکرہ سنو تاکہ تمہیں پتہ چلے، تاکہ آپ کی خدمات مبارکہ میں وہ واقعہ رکھنا چاہتا ہوں جس سے پتہ چلے کہ اللہ والے بندوں سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ الخلق عیال اللہ، وہ ساری مخلوق کو اللہ کا کنبہ سمجھتے ہیں، اسی لیے تو اللہ نے کہا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ھم یحزنون۔ آپ تھک ہو جائیں پیارے، بڑی محبت سے یہ میری گفتگو کو محفوظ کر رہے ہیں، شاید بعد میں بھی کوئی سنے تو دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ وہ میں اصحاب کا ایک شعر سنانے لگا تھا کہ مجلس حسن میں بیٹھے تو سارے دل اچھل اچھل کے اصحاب کے پیش ہونے لگے، تو اصحاب نے ایک شعر پڑھا، ایک دل ہے کس کس کو دیجئے اے ظفر، ایک دل ہے کس کس کو دیجئے اے ظفر، ملتے ہیں آئے روز دل بر نئے نئے۔ فرمایا میں آپ سب کو اپنا دل دوں، کیسے دوں؟ فرمایا میں سب کے دلوں کو اپنے دل میں رکھ کے اپنے ساتھ لے جاتا ہوں۔ یہ ہیں اولیاء، یہ ہیں صوفیاء، یہ ہیں خدا کے لیے محبت کرنے والے، اور یہ ہیں اللہ والے۔ حضرات ہر دور میں خدا والے موجود تھے، موجود ہیں، موجود رہیں گے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس سے محبت سجی ہوئی ہے، میں مختصر کر کے آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں، ذرا توجہ پھر سے رکھیے گا۔ اور ہاں آگے وہ واقعہ کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ حضرت خواجہ قطب الدین کو حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ میں اس کو اب ساتھ لے کے جاؤں گا۔ سلطان شمس الدین سے کہا کہ تو میرے قطب کی قدر نہیں کر سکا، میں جانے لگا ہوں اس کو لے کے۔ اس نے ہاتھ پکڑ لیے، ہاتھ جوڑ کے قدم پکڑ لیے، کہا حضور اگر خواجہ قطب چلے گئے تو یہ ہندو پھر سر اٹھا کے کوئی اور ناپاک سازش کریں گے، دین کے لیے ان کو یہاں چھوڑ کے جائیں۔ پتہ چلا اس وقت کے بادشاہ بھی جانتے تھے کہ ولی اللہ کی موجودگی اور برکت سے دین پروان چڑھتا ہے، دین عروج کی طرف جاتا ہے۔ یہ علماء ہیں، یہ مشائخ ہیں جن کے صدقے بر صغیر میں اسلام کا بول بالا ہوا ہے۔ ایک سائل آیا، حضرت خواجہ محمد اویس بھائی ماشاءاللہ بڑے پیارے ہیں، پیارے حافظ صاحب، اللہ آپ کو صحت دے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری خواجہ خواجگاں سلطان الہند غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک سوالی آیا، آ کے کہنے لگا حضرت جی، فرمایا جی بولو۔ کہا دلی کے بادشاہ کے کچھ کرندوں نے میری ایک ہی کٹیا تھی اس پر قبضہ کر لیا، اور جناب خواجہ قطب الدین کے وہ مرید ہیں، یعنی آپ کے مرید کے وہ مرید ہیں، میری مدد کریں، میرا دل ٹوٹ گیا ہے، میرا دل غم زدہ ہے، میرا دل کرچی کرچی ہے، ایک ہی متاع حیات ہے وہ بھی لٹ گئی، میری مدد آپ کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ میرا اس جہاں میں اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ یہ تو نہیں پوچھا کہاں سے آئے ہو، کون ہو، نام کیا ہے، روٹی کھلائی اور کہا رک جاؤ، اندر سے اپنا صافہ پکڑا، اس کو ساتھ لیا اور اجمیر سے دلی چلے۔ اجمیر شریف سے دلی جا رہے ہیں، کئی دنوں کی مسافت ہے۔ کئی دنوں کی مسافت کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ دلی پہنچے ہیں۔ دلی خواجہ قطب الدین کو پتا چلا میرے پیر و مرشد آ رہے ہیں، وہ دلی سے باہر نکل کر استقبال کو آئے، دیگیں چڑھائیں، اہتمام کیا آپ کی آمد کا۔ جب اہتمام مکمل ہوا، لنگر تقسیم ہوا، ہاتھ جوڑ کے عرض کرنے لگے یا حضور، اے شیخ، اے میرے پیر و مرشد، آپ مہربانی فرماتے، کوئی حکم تھا تو مجھے طلب کر لیتے، میں خدمت میں چلا آتا۔ آواز آ رہی ہے؟ میں چلا آتا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے۔ آپ کے مرید حضرت خواجہ قطب الدین کہتے ہیں حضور بابا جی، آپ کو کوئی حکم تھا رکا لکھ کر بھیج دیتے، آپ کوئی حکم کرتے میں دل پیش کر دیتا، میں جان پیش کر دیتا، آپ کا اشارہ ہوتا میں سر کے بل چلا آتا۔ آپ نے فرمایا بات تو ساری تیری ٹھیک ہے، لیکن سنو میں کسی مقصد کے لیے آیا ہوں، حضور حکم کرے۔ فرمایا یہ آدمی ہے تمہارے مرید بادشاہ نے اور اس کے کارندوں نے اس کی جگہ پر قبضہ کر لیا ہے، میں اس کی سفارش کرنے آیا ہوں، اپنے مرید کو بلاؤ، شمس الدین سلطان التمش کو، اور اسے حکم دو۔ آج پیر بادشاہوں کے پیچھے ہیں، منسٹروں کے پیچھے ہیں، ولی اللہ اور ہوتا ہے، پیر اور ہوتا ہے۔ ولی اللہ کے قدموں میں تو
بادشاہ امیر کے وزراء اور صدور کو دیکھا ہے، آپ کبھی صدر پرویز مشرف کو دیکھا ہے۔ حضرات میرا یہ موضوع نہیں ہے، اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ولی اللہ یہ دنیا دار نہیں ہوتے بلکہ دیندار ہوتے ہیں۔ رشید صاحب بات ٹھیک ہے؟ بات کہاں چھوڑی ہے، یاد ہے کسی کو؟ بات کیا ہو رہی تھی؟ جناب خواجہ خواجگان نے کہا میں اس کی سفارش کرنے آیا ہوں۔ حضرت خواجہ قطب الدین پھر ہاتھ باندھ کے عرض کرتے حضور حکم دیا ہوتا، بادشاہ آپ کی خدمت میں چلا آتا، یہ فقیر غلام آپ کا آپ کی خدمت میں چلا آتا۔ فرمایا ہاں بات تو ٹھیک ہے، مگر بات یہ ہے جب یہ آیا تو اس کا دل ٹوٹا ہوا تھا، تو میں نے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ سن رکھی ہے، حضور فرماتے ہیں جس کا دل ٹوٹ جائے، جو ہے آپ کی وہ آخر پر سے، جس کا دل ٹوٹ جائے اس دل میں خدا کا ڈیرا ہوتا ہے۔ نہیں سمجھے؟ جس کا دل ٹوٹ جائے اس دل میں خدا کا بسیرا اور ڈیرا ہوتا ہے۔ میں نے سوچا کہ یہ اجمیر سے دلی تک اس کے دل میں رب ہے، تو جس کے دل میں رب ہے معین الدین اس رب کے قرب کی خیرات لینے کے لیے اس ٹوٹے ہوئے دل والے کے ساتھ سفر کر لے۔ حضرات یہ ہیں ہمارے اولیاء، اور یاد رکھیں ان اولیاء کا نام صدیوں بعد بھی اسی لیے زندہ ہے، انہوں نے خدا کی مخلوق سے محبت کی ہے۔ میں آج اس گفتگو کے آخر پر یہ ایک شعر سنا کر 1.5 منٹ کی اور درخواست کروں گا۔ حضرات گرامی، پیارے ذیشان صدیقی کی شادی کی تقریبات ہیں اور آپ سب آج مہمان ہیں ان کی شادی کے، اور اس شادی کی تقریب کا کیا خوبصورت حسن ہے کہ نبی پاک کی محفل لگی ہوئی ہے، ذکر کی محفل ہے، درود شریف کی محفل ہے، میلاد کی محفل ہے، 11ویں شریف کی محفل ہے، اور چھٹی شریف کی محفل ہے، بابا جی معین الدین کی محفل ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حاضرین گرامی مرتبہ داتا دربار آپ میں سے کون کون گیا ہے؟ ہاتھ کھڑا ماشاءاللہ، جڑے گسردی جو ہاتھ نہیں نکل سکتے ان کی خیر ہے، سب گئے ہو نا؟ حضرات داتا گنج بخش رجوی رحمت اللہ علیہ وہ ہستی ہیں جہاں سے فیض خواجہ معین الدین کو ملا ہے، وہاں چلہ کیا۔ چلہ کرنے کے بعد چلہ کیا ہوتا ہے؟ چلہ بتاؤں کیا ہوتا ہے؟ نمازوں کی پابندی کرنا۔ چلہ یہ ہوتا ہے کہ تہجد اشراق چاش توابین پڑھنا۔ چلہ یہ ہوتا ہے کہ شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو مضبوط اور قائم اور استحکام عطا کرنا، اور شیخ کی توجہ اور نظر کی برکت سے پھر جب کوئی چلہ کرتا ہے وہ پورا ہوتا ہے تو خدا اس ذکر، سجدے، اذکار، مراقبہ جات اور ان تمام مہربانیوں کے بعد خدا اتنی مہربانی کرتا ہے، فرمایا اے بندے جس قدر تیری قربانی ہے اس سے بڑھ کر ہماری مہربانی ہے۔ اب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ آپ لاہور پہنچے، کہاں پہنچے؟ داتا کے دربار آئے، چلہ مکمل کیا۔ یہ بات بھی مفصل ہے لیکن مختصر یہ ہے، مفہوم یہ ہے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جانے لگے تو حضرت داتا گنج بخش اس میں اقدس کے ساتھ ان سے ملاقات، کدھر جا رہے ہو؟ کہا فیض لینے آئے تو ملاقات ہی نہیں ہوئی، فرمایا ملاقات کے لیے باہر آگے ہوں، جلدی آؤ، میرے فیض کا وقت آ گیا ہے۔ اور جب فیض ملا سینہ روشن ہوا، رب سے رابطہ مستحکم ہو گیا، اللہ والے بن گئے، اور جب اللہ کا قرب ملا تو کیا ہوا؟ اس سید معین الدین چشتی اجمیری نور خدا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقی سارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ راستہ وہ اختیار کرے جو صراط مستقیم کا ہے، اور شریعت کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ شریعت سے ہٹ کر اگر کوئی شخص دعوی ولایت کرے تو وہ جھوٹا ہے، اور جو شریعت پر چل کر آپ کو بھی خود کو بھی خدا کے قریب کرے وہ صراط مستقیم پر ہے۔ آج کے بعد کوئی شخص نماز نہیں چھوڑے گا، جو نماز نہیں چھوڑے گا وہ ذرا ہاتھ کھڑا کر کے بتائے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اور آج کے بعد کوئی جھوٹ نہیں بولے گا۔ میری درخواست ہے کہ سچوں کے ساتھ اللہ ہے، اور تم دنیا کے سہارے ڈھونڈتے ہو، سچے بن جاؤ، سچوں سے مل جاؤ، اور جو سچا ہے سچوں کے ساتھ ہے اس کے ساتھ اللہ ہے۔ آج کے بعد جو جھوٹ نہیں بولے گا،
آج کے بعد چغلی نہیں کریں، غیبت نہیں کرنا، کسی کی دل آزاری نہیں کرنی۔ حضرت بابا جی معین الدین چشتی اجمیری تو اجمیر سے دلی آئے اور اس کا دل دکھا ہوا تھا، اس کے ساتھ آئے تو پتا چلا جو اللہ کی مخلوق اس سے محبت کرتا ہے، اور ہم محبت کرتے ہیں جیسے کوئی پیسہ چنگا ہوئے، جو چودھری وڈا ہوئے۔ حضرات محبت صرف اس سے کرو، محبت کس سے کرو؟ محبت صرف اس سے کرو جو نبی پاک کا ہے، اور جس نے مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پڑھ لیا ہے وہ ہمارا ہے۔ اعمال کے ذمہ دار آپ نہیں ہیں، کسی پر کوئی آوازیں نہ کسا کرو۔ میں یہ ہر مجلس میں کہتا ہوں کہ ہم دوسروں کے جج بن جاتے ہیں، فلاں ایسا ہے، فلاں نے تو داڑھی بھی نہیں رکھی تھی تو ایویں حضرت صاحب ہونا تھا۔ حضرات اس نے اپنے اعمال کا خود جواب دیا ہونا ہے، تو محبت کے ساتھ ان کی مجلس میں جایا کر، وہ تجھے دیکھ کر نبی پاک کی اداؤں کو اختیار کرتے چلے جائیں۔ محبت ہی دنیا، محبت ہی دین ہے، محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، یہ مسلمان نہیں خاک کا ڈھیر ہے۔ پھر اقبال بولے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ آپ کے رشتہ داروں میں اگر کوئی آپ سے ناراض ہے، آپ اس سے راضی کرنے اس کی طرف خود جاؤ گے۔ حضور نے فرمایا جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے، فرمایا محمد سے وہ جنت کی ضمانت لے لے۔ ماں باپ کا ادب کرنا ہے جی، جو بھی گلی سے بزرگ گزرے السلام علیکم ورحمت اللہ، اور تجھے کیا ہوا کل تک تو منہ پھیر لیتا تھا۔ آپ بتانا کہ کوئی خادم آیا تھا نبی پاک کا، اس نے بتایا کہ سلام کو عام کرنا حضور کا فرمان ہے، لہذا میرا سلام قبول کیجئے۔ محبت کی تقسیم کرنی ہے، خوشبو درود شریف کی تقسیم کرنی ہے، ہر گھر میں درود شریف کی محفلیں کرو۔ پیارے رضوان صاحب اور میرے پیر بھائی جتنے بھی یہاں ہمارے حضرت صاحب کے سلسلے میں داخل ہیں، خود بھی درود شریف پڑھتے رہو، لوگوں کو بھی دعوت درود دیتے رہو، اس لیے کہ درود کی بہار، درود کی بہار، درود کی بہار۔ اللہ آپ کی شادی کی خوشیوں میں، آپ کی بارات، پھر ولیمہ، تمام تقریبات میں خدا اپنے ذکر کی برکتیں شامل کرے۔ تھوڑی دیر ذکر ہوگا مگر اس پوری گلی میں آواز ہر گھر تک جائے، اور جو بیویاں ان کے دلوں میں بھی اللہ کے ذکر کا نور چلا جائے۔ لا الہ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہو، لا الہ الا اللہ نفی اس بات دا پانی ملیا، ہر رگے ہر جائی ہو، مرشد دا دیدار ہے باہو مینو لکھ کروڑا حجا ہوں۔ حضرات مرشد کے دیدار کے بارے میں سلطان باہو نے کہا، یعنی جس کا تعلق باللہ مضبوط ہو گیا، فنا فی اللہ کی منزل سے آشنا ہو گیا، اس کی سنگت و صحبت اور اس کی رفاقت و معیت و قیادت بندے کو خدا کا دوست بنا دیتی ہے۔ ایک آواز ذکر ہی مطلوب ہے، ذکر ہی مقصود ہے، اور ذکر ہی محبوب ہے۔ ذکر کرتے چلے جاؤ، خدا کے قریب ہوتے چلے جاؤ گے، درود شریف پڑھتے چلے جاؤ، مدینے والے آقا علیہ السلام کے قرب میں جگہ پاؤ گے۔ اللہ ہو، 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 اللہ جل جلالہ
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او ڈیرے وسدے رہندے نے جتھے دل پر ماہی وسدا او کھیتی مول نہ سک دیئے جتھے ہنجواں دا می وسدا او کھیتی مول نہ سک دیئے جتھے ہنجواں دا می وسدا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین۔ نماز کے بعد ختم شریف اور صلاۃ و سلام ہوگا، اور جو قریب مسجد میں تشریف لے جائیں، جو یہاں رہ جائیں، یہ بھی جماعت ہوگی۔ بڑے صاف ستھرے میں، اور خدا کے محبوب کا یہ کرم ہے کہ ساری زمین ہی نبی پاک کے قدم کی برکت سے مسجد کی درجے میں درجہ دے دیا گیا ہے۔ آمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہ کریم آج کی اس تقریب محفل ذکر و درود و سلام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پیارے محمد ذیشان صدیقی کی شادی کی تقریب کی اس محفل کو ان کے لیے رحمت و راحت اور برکت کا سامان فرما۔ اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، سب کی دعائیں قبول فرما۔ اس علاقے اور اس پوری بستی پر رحمت کی نظر فرما۔ میرے حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ سے محبت کرنے والے جتنے یہاں گھرا اور مہربانیوں کی تقسیم فرما، خاتمہ ایمان پر فرما۔ پیارے رشید صاحب کو صحت تندرستی، اپنی اولاد کی ساری خوشیاں، ساری محفل کو اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما۔ اللہ سب کے گھروں میں برکتیں عطا فرما۔ اللہ سب کی بیوی اور سب کے بچوں کو دونوں جہان کی خوشیاں، اور سب کو حاضری حرمین شریفین طیبین طاہرین نصیب فرما۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ یا اللہ کوئی دکھی ہے تو دکھ دور کر دے، کوئی پریشان ہے تو پریشانیاں دور کر دے، کوئی مشکلوں میں ہے تو مشکلیں آسان کر دے۔ اللہ سب مقروضوں کو